دو سال کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرے خیال سے کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہم نے کی ہیں, مگر آج ایک اور موقع ہے تو میں, کیونکہ انیشیٹوز ہمارے کافی زیادہ ہیں, مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس انیشیٹو کی بھی میں بات کروں گا وہ آن گراؤنڈ ہے, وہ صرف پیپر پہ نہیں ہے. جس چیز کی بھی میں بات کروں گا اس لیے انیشیٹوز کافی زیادہ ہیں, میں کافی سپیڈ پہ جاؤں گا تاکہ کم سے کم وقت اس کے اندر لگے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے آتے کی, پہلے 3 مہینے جب یہ منسٹری مجھے دی گئی, مجھے یہ لگا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں, میں ایجوکیشن کا منسٹر نہیں ہوں, کیونکہ ہر بندہ ہر وقت میرے دروازے پہ کھڑا تھا کہ جی ٹرانسفر کر دیں, یہ ٹرانسفر کر دیں, اس ٹیچر کو ادھر ٹرانسفر کر دیں, اس ٹیچر کو ادھر کر دیں. 3 مہینے ہم یہ کرتے رہے. اس کے بعد میں نے کہا بس ہو گئی ہے. ہم نے ایک ایپ بنائی ٹرانسفر کے لیے, جس کے لیے ہمیں 0 پیسے خرچنے پڑے. اس بات کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے, 0 پیسے خرچے ہم نے. اور اس ایپ کو ہم نے فون پہ کر دیا, ہر ٹیچر اپنے فون سے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے فون پہ آرڈرز آتے ہیں اس کے ٹرانسفر کے. یہ ساری کرپشن جو تھی, 50,000 روپے سے رشوت شروع ہوتی تھی, 1.5 لاکھ روپے تک یہ رشوت جاتی تھی ہر ٹرانسفر کی. 2 سے 2.5 ارب روپے کی کرپشن تھی سال کی, جو کہ ہم نے بالکل اس کو سٹاپ کر دیا. آج آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں, دوسری دفعہ ہم نے یہ اپنا پورا کیا ہے ای ٹرانسفر کا گرمیوں کی چھٹیوں میں, اور شکر اللہ تعالیٰ کا سکسیسفلی بالکل ہوا ہے. ہزاروں 4 لاکھ ٹیچر ہے, ہزاروں ٹرانسفرز کی آتی ہیں اپلیکیشنز. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ رورل ایریاز میں باہر جاتے ہیں کتنی دنیا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جی آپ نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی, ہمارے بچوں کی عزت رکھ لی. کیونکہ کیا ہوتا تھا اس میں, ایم این ایز کے پاس جائیں, ایم پی ایز کے پاس جائیں, کلرکوں کے پاس جائیں, سی اوز کے پاس جائیں, رشوتیں دیں. میں تو پاگل ہو گیا سن کے کہ کتنی زیادہ کرپشن اس چیز کے اندر ہے. ابھی بھی ڈپارٹمنٹ میں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے, مگر وہ کرپشن تبھی ختم ہوگی جب آپ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے. میں آگے جا کے ٹیکنالوجی کی پھر اور آپ سے بات کروں گا جب اس ٹاپک پہ ہم پہنچتے ہیں. نمبر 2, ہم نے آفٹرنون سکولز بنائے. آفٹرنون سکولز کیسے بنائے اور کیا بنائے میں آپ کو بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں. 70% بچے 5ویں کے بعد 6ٹھی میں نہیں جاتے, 70% پنجاب کے اندر. ہم نے, کیونکہ نمبر 1 چیز جو تھی, اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے. ایلیمنٹری اسکول جو 6ٹھی 7ویں 8ویں اویلیبل ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے وہی اسکول جو پرائمری اسکول تھا, اسی کے ٹیچر کو کہا کہ بجائے ٹیوشن پڑھانے کے تم دوپہر کو یہیں پہ 6ٹھی 7ویں 8ویں پڑھاؤ, اور ہم نے انصاف آفٹرنون اسکول شروع کیا. اس ٹیچر کو بھی تنخواہ مل رہی ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے 500 اسکولوں میں کیا, 22,000 بچہ فوراً واپس اسکولوں میں آ گیا. یہ ایک ہم نے 22 ڈسٹرکٹس میں جب یہ پروگرام کیا تو یہ ایک سیمپلنگ ہم نے کی تھی کہ کام کرے گا نہیں کرے گا دیکھتے ہیں کیا. 22,000 بچہ فوراً اسکولوں میں واپس آ گیا. اب ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ کی وجہ سے چیزیں, کووڈ اب کافی دفعہ میں سنائی دے گا آپ کو, کیونکہ کافی چیزیں ہماری رکی ہوئی کووڈ کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں. 800 اسکول انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آفٹرنون کے کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. پرائمری اسکول آپ کو میں بتاؤں, لاہور کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. لاہور جیسے شہر میں سوچیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ بچہ وہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. اس کے لیے ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا. ہم نے لیسنس, اچھا اب اس میں ہم نے کیا, اگر ہم پرانی حکومتوں کی طرح انہی پلانز پہ جاتے تو میرے پاس ٹوٹل 21 کروڑ روپیہ تھا. 21 کروڑ روپے میں اگر آپ پرانی حکومتوں کے پلان پہ جائیں تو 5 اسکول بنتے ہیں اور 3 سال لگتے. 21 کروڑ 5 اسکول 3 سال. ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم پرائیویٹ اسکول کی طرح رینٹل بلڈنگز لیں اور اس پلان پہ جائیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ مارچ میں 100 اسکول آپ کو پرائمری کھول کے دیں گے 3 مہینے کے اندر. 21 کروڑ 100 اسکول 3 مہینے میں. پرانی گورنمنٹ کے اگر پرانے ہم رستوں پہ چلیں 5 اسکول 21 کروڑ میں 3 سال میں. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے مارچ کھلنے تھے, مگر کیونکہ وہ سارا بیچ میں آ گئی بریک, سب چیزیں یہ مئی تک چیزیں ہونی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مارچ میں کھل جائیں گے. ابھی سے اس پہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. جو نئی چیز ایک اور بڑی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انصاف موبائل اسکولز. ہم بسیں تیار کروا رہے ہیں جس کے اندر کلاس روم ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا دن جا کے بسوں کے اندر بچے کلاسیں اٹینڈ کریں. یہ 2 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. 2 گھنٹے کی کہیں ڈفرینٹ ایریا کے اندر, 2 گھنٹے کی ڈفرینٹ ایریا کے اندر, 2 گھنٹے کی ڈفرینٹ ایریا کے اندر. پورا کلاس روم ہوگا. یہ لٹریسی کے لیے,
تاکہ بچوں کو لکھنا آئے. یہ وہ بچے ہیں جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں, یہ وہ بچے جو ڈفرینٹ جگہوں میں مارکیٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ بسیں جائیں گی, وہاں پہ یہ کھڑی ہوں گی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے ان کو, کیونکہ وہ انہوں بچوں نے کام بھی کرنا, ہمیں پتہ ہے کام کرنا ہوتا ہے, مگر یہ ان کو وہاں پہ لکھنا پڑھنا یہ سب چیزیں سکھائیں گی. سو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پہلے آنی تھی بسز, اس وقت بسز تیار ہو رہی ہیں, ہونی شروع ہو رہی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے دسمبر تک آ جائیں گی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کنسٹرکشن کے پروگرامز ہیں, سب سے پہلے ہم نے 110 اسکول سلیکٹ کیے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر, جن کو ہم نے کہا کہ یہ پہلے ہی ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں, ان کو ہم ماڈل اسکولس بناتے ہیں. ان اسکولس کی کلاس رومز, فرنیچر, باتھ رومز, گراؤنڈز, باہر سے ہر چیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, جو کہ کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ بائی ڈسمبر 31 یہ 110 اسکول آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر, تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ اگر جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو اس طرح کا ماڈل اسکول ہوتا ہے جس طرح کہ ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے. یہ 110 انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک. اسی چیز کے اندر ہم کلاس رومز بنا رہے ہیں. اسی پروجیکٹ کے اندر 2000 کلاس روم نئے پنجاب کے اندر, جس میں سے 1100 بن چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جو ہے 2000 تک ہم یہ کمپلیٹ کریں گے, اور یہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہوں گے. 1000 سائنس لیب بنانے جا رہے ہیں, 1000 آئی ڈی لیبس بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 400 لائبریریز بنانے جا رہے ہیں. لائبریری کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا. سو اب وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف کتابوں والی لائبریری ہے, کتابیں بھی ہوں گی اور ڈیجیٹل بکس بھی ہوں گی. سو وہاں پہ ہم دونوں چیزیں پرووائڈ کریں, اور آپ دیکھنا جب یہ چیزیں ختم ہوں گی میں آپ کو خود وہاں لے کے جاؤں گا, کیونکہ لاہور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, صرف یہ باہر والی ڈسٹرکٹس میں نہیں, لاہور کو بھی ہم نے بیچ میں ایڈ کیا ہوا ہے, تاکہ دکھایا جا سکے کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیا چیز بنائی ہے اور کس کوالٹی کی بنائی ہے. اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن, اردو کو ہم پہلی سے 5ویں تک اس لیے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ابھی ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بات کر رہے تھے روٹ لرننگ کی, یہ رٹا جو لگاتے ہیں بچوں کو, ہم کہتے ہیں جی آپ انگریزی میں پڑھیں, 23 گھنٹے ان کے ساتھ دن میں کوئی انگریزی میں بات نہیں کر رہا, نہ ان کے ماں باپ, نہ ان کے دوست, نہ ان کے رشتہ دار, نہ ان کے بہن بھائی, کوئی ان سے بات نہیں کر رہا 23 گھنٹے کے اندر, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلی سے 5ویں تک آپ انگریزی میں, یہ پوری پڑھائی انگریزی میں کریں. رٹا اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب آپ ایک فورن لینگویج کے اندر کسی کو کانسیپٹ کلیئر کریں گے ایک بچے کا, اس بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ اسی طرح ہے کہ مجھے آ کے آج فرینچ میں کچھ سمجھانا شروع کر دیں, میں کہوں گا نہیں سمجھ آ رہی, میں رٹا لگا لوں گا اس کو. میں نے خود دیکھا ہے, اپنی فیملی کے اندر بچوں کو دیکھا رٹا لگاتے ہوئے. سو اس لیے یہ سارے سمجھ لیجیے ہم اردو میڈیم کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, یہ صرف کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے پہلے 5 سال کے لیے, اور انگلش ساتھ پڑھائی جائے گی ایز اے لینگویج سبجیکٹ. 6ٹی میں جا کے سب کچھ انگلش میں ہو جائے گا تاکہ ان بچوں نے کمپیٹ کرنا ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. مگر آپ کو کانسیپٹ پہلے کلیئر بچوں کے کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا آگے جا کے پڑھائی کیا کرنی ہے. اگر ہم صرف ہم ایک تو انگلش کمپلیکس نیشن ہے نا, جو انگریزی بولتا ہے ہم اس سے بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں. جو انگلش میں انگلش کر کے آتی جاتی کسی کو انگلش ہے نہیں, اور ہم صرف اس میں لگے ہوئے صرف ایک لیبل لگانے کے لیے کہ جی انگلش میڈیم ہے. میجورٹی آف پرائیویٹ اسکولس جو آپ جا کے وہاں دیکھیں ذرا انگلش کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, میجورٹی آف پرائیویٹ اسکولس کے اندر آپ چلے جائیں, لکھا باہر بورڈ پہ ہوا ہے انگلش میڈیم, مگر آپ جا کے کوالٹی دیکھ لیں جو پڑھائی کی وہاں پہ ہو رہی ہے. سو اس لیے یہ صرف لیبل لگا دینا کہ جی انگلش میڈیم ہے, اٹس ناٹ گڈ انف. بچوں کی تعلیم صحیح طرح سے جو ہوگی, پہلے وہ ان کی اپنی نیشنل لینگویج کے اندر جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر ہوگی, اس کے بعد پھر آگے جا کے انگلش میں چیزیں کنورٹ ہوں گی. اگلی چیز جی ہم نے جو کی دانش اسکول کا ایک جو پروجیکٹ چل رہا تھا پچھلی گورنمنٹ کا, اس میں ہم نے جو چینجز کیے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو 2 چینجز ہم نے کیے میجر. ایک ہم نے وہ سب کے لیے دانش اسکول کھول دیا کہ یہ وہ نہیں ہوگا کہ صرف بورڈنگ اسکول کے اندر لوگ آئیں گے جو بچے وہاں رہیں گے, بالکل بھی نہیں. اگر میرا گھر نزدیک ہے جہاں پہ دانش اسکول کھلا ہوا ہے تو میرا بچہ بھی وہاں پہ ایز اے ڈے بورڈر جا سکتا ہے, اور 2000 روپیہ فیس ہم نے صرف رکھی ہے. 2000 روپیہ فیس کے اوپر وہ بچہ جا کے وہاں پہ ایجوکیشن اپنی لے سکتا ہے. دوسری چیز امپلائیز کی ریشنلائزیشن ہم نے کی دانش اسکول کے اندر. آپ سوچیں 50 کروڑ روپیہ ہم نے بچایا. بیٹھے ہیں لوگ, تنخواہیں لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی کام نہیں کر رہے. ہم نے کہا تمہارے پاس آپشن ہے, یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے جاؤ, نہیں تو ہم خود ہی بھیج دیں گے کون سے والے میں جانا ہے. اتنا شور مچا,
کہ جی ہمیں بھیجا جا رہا ہے, ہمیں نکالا جا رہا ہے. ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں نکال رہے, جس کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کو بھیجا جائے گا. یہ اسی طرح جس طرح ہم نے 11,000 ٹیچرز کو پچھلے مہینے کے اندر ان جگہوں پہ بھیجا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز ہم نے کیوں کیے؟ یہ وہ ٹیچرز تھے جو تنخواہ لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے 11,000 ٹیچرز کو پہلے بھیجا, ان کو آپشنز دی کہ یہ تمہارا مرکز ہے, اس کے اندر سے جہاں پہ 3 سکولوں میں 4 سکولوں میں سے جانا چاہتے ہو آپ کو وہاں جانا پڑے گا, آپ خود نہیں جائیں گے, ہم آپ کو بھیج دیں گے. سو انہوں نے آپشن اپنی بتائی اور 11,000 ٹیچرز کی جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑ رہی تھی وہ ہم نے فل کر دی, صرف ایک فیصلے سے. 1 روپیہ نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر, یہ صرف فیصلے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں, ان پہ خرچہ کوئی نہیں ہے. سو 11,000 ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دی ایک فیصلے کے ساتھ. پیک کا ایگزام ہم نے ختم کیا 5ویں کا, ابھی 8ویں کا رہتا ہے. کیوں ختم کیا؟ ٹیچرز کیا کئی کرتے تھے, کچھ ٹیچرز بچوں کو چیٹنگ کروا دیتے تھے تاکہ ان کا رزلٹ اسکول کا اچھا ہے. اگر آپ 10-11 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ٹیچر میرا اس کو چیٹنگ کروا رہا ہے, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر اگر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ کرنی ٹھیک ہے, ہم اتنی چھوٹی عمر سے بچوں کو 2 نمبر بنانے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ ٹھیک ہے, there is nothing wrong with it. ایسے ایگزام کا کیا فائدہ؟ ہم نے ایگزام ہی ختم کر دیا. ہم اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں, کہ ہم بچوں کو اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں, ان کی ٹیسٹنگ بہتر کریں, بجائے کہ 1-2 نمبری کے طریقے سے ہم ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جس میں کوئی ریئل رزلٹ نہیں ہے. اور ہم سب سے زیادہ نقصان جو کریں, پڑھائی کو چھوڑ دیں, ہم بچے کی کتنی خراب تربیت کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نقصان ہم اپنے بچے کو کیا کرا سکتے ہیں کہ وہ اتنی 5ویں کلاس کی عمر میں اس کو پتہ لگ جائے چیٹنگ کرنا بالکل ٹھیک ہے, آگے جا کے زندگی میں جو بھی ہوگی چیٹنگ سے سب چیزیں ٹھیک رہیں گی. اس وجہ سے ہم نے 5ویں کا ایگزام ختم کیا. ہم نے آگے جو کیا اس کے اندر وہ تھا کہ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان کے اندر 3.1 ملین ٹریز ہم نے لگائے اسکولوں کے اندر. 30 لاکھ سے زیادہ ہم ٹریز لگا چکے ہیں اس کے اندر. اس کے اوپر اس کے آگے جو چل کے ہم نے کیا, جو ہم نے کافی ضروری سمجھا, جب یہ کووڈ آیا تھا تو ہم نے تعلیم گھر شروع کیا. ڈفرینٹ کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہم نے تھرو آؤٹ پنجاب ساری ڈسٹرکٹس میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے, اور جو کہ میں کیبل آپریٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں چارج کچھ نہیں کیا اس کے لیے. سو اس لیے ہم نے فری 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہمیں ڈفرینٹ علاقوں سے تصویریں آتی تھیں کہ ان کے بچے بیٹھ کے ٹی وی پہ تعلیم گھر دیکھ رہے ہیں. سو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا بھی افیکٹولی چلا سکے ہم نے چلایا. اب میں آخری چیز جو جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کے اندر, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد. 4 لاکھ ٹیچر ہیں, تقریباً 6 سے 7 لاکھ ٹوٹل ملا کے امپلائیز بن جاتے ہیں. لاکھوں بچے ہیں, کروڑوں بچے ہیں, سب چیزیں ہیں. ٹوٹل پنجاب کے سکولز اگر آپ لگا لیں پرائیویٹ بھی ملا کے تو 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں. مگر جب تک ہم ٹیکنالوجی نہیں لے کر آئیں گے نا, جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی وہ ای ٹرانسفر کی, ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. کیوں نہیں کبھی لائے پچھلی حکومتیں, کبھی کیوں نہیں لے کر آئیں ٹیکنالوجی؟ کیونکہ 2 چیزیں اس میں ہوتی جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی نا پچھلی حکومتوں کو چیز, کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا. کیونکہ ٹرانسپیرنسی آتی ہے, کیونکہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے, کرپشن پکڑی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی اس لیے کبھی بھی پچھلی کوئی حکومت لانے کے لیے تیار نہیں تھی. ہماری جو سب سے بڑی سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ اگر ہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ہائر ایجوکیشن اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی جتنی جلدی ڈیجیٹلائز کر دیں ان کو اتنا بہتر ہوگا. آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا. پہلے سال تو ہم بیٹھ کے ڈیٹا ہی ڈھونڈتے رہے, اور آج بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے ہیں. سچ بولنا چاہیے یہاں بیٹھ کے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. 5 ڈفرینٹ نمبر ہیں. کوئی کہتا ہے 50 لاکھ ہے, کوئی کہتا ہے 1 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 2 کروڑ ہے.
جب تک ٹیکنالوجی کا ہم استعمال نہیں کریں گے جو کہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ چیک سسٹم لگ جائے گا ان کے اوپر. ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت میرے اوپر کہ کسی طرح ٹیکنالوجی میں یہ ڈپارٹمنٹ آگے نہ نکل جائے. کیوں نہیں پیسے پہلے لگائے گئے اس پہ؟ کیوں نہیں کبھی سوچا گیا؟ کیونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی جگہ ہے جہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے. میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے میرے ڈپارٹمنٹ مجھے آ کے بتائیں. ہم تو پکڑتے ہیں ہر جگہ، ہم تو کوشش کرتے ہیں ہر جگہ اس کو ختم کرنے کی، مگر مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں ضرور. کرپشن کو آپ ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو اس کو اور بھی آپ منیمائز کر سکتے ہیں. سو ہماری پوری کوشش ہے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری ٹرم 3 سال کی اب رہ گئی بھی ہے اس کے اندر کم از کم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میکسیمم ٹیکنالوجی پہ لے جائیں کہ آپ کے فون کے اوپر سب کچھ ہو. آپ نے کوئی بچہ ڈھونڈنا ہے، آپ نے کوئی اسکول ڈھونڈنا ہے، آپ نے کوئی ٹیچر ڈھونڈنا ہے، آپ نے ٹیچر ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے فون پہ ہونا چاہیے. جو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو ایکسیس ہونی چاہیے اس چیز کی. ٹیچرز کی دیکھیں، ٹیچرز کیوں نہیں صحیح پڑھا رہے؟ ہم نے ان کو پھنسایا ہوا ہے پروموشن کے اندر، لیوز کے اندر، این او سی کے اندر. ٹرانسفرز کی تو خیر اب ان کی مشکل حل ہو گئی جو ان کی سب سے بڑی مشکل تھی. ہم نے ٹیچر کو اتنی چیزوں میں پھنسا دیا ہوا ہے جس کام کے لیے ہم نے اس کو ہائر کیا وہ کر ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ باقی سب چیزوں میں لگا ہوا ہے. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کسی دفتر کے اندر کسی چیز کے لیے چھٹی لینی ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ان چیزوں کا. ایک اور چیز ہم نے ٹیکنالوجی کی، میں آخری چیز بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی سمپل سی چیز، 1 روپیہ نہیں کاسٹ کیا. جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں جب وہ رجسٹر کرتے ہیں تو فائلیں چھپائی نہیں ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، رجسٹر نہیں کر رہے ان کے اسکول. ہم نے آن لائن کر دی آج سے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ ہو گیا سچی صاحب، 1.5 مہینہ پہلے. سوچیں 1 ہفتے کے اندر 22,000 اسکولوں نے رجسٹر کیا 1 ہفتے میں، کیونکہ ہم نے ساری پرابلمز ختم کر دی. آن لائن جائیں، اپلائی کریں، ہمارا بندہ جائے گا، جا کے دیکھے گا جو جو چیزیں انہوں نے فل کی ہیں اس فارم کے اوپر وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے، اسکول رجسٹر ہو گیا. 22,000 1 ہفتے کے اندر. That is more than 25% of the schools in Punjab, private schools. آسان بنائیں لوگوں کی زندگیاں. یہ فائدے ہیں ٹیکنالوجیز کے جب آپ ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں. سو اس لیے ہماری تو ساری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی چیز رہ گئی ہے. بالکل، یہ صرف میں کسی نے مجھے آج نیا کاغذ بنا کے دے دیا. آخری چیز، میں ہر دفعہ آخری چیز کہتا ہوں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے. ہم نے 1227 اسکول اپ گریڈ کیے فرام ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری ڈفرینٹ سٹیجز پہ. 1227. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک منسٹر سے نہیں پوچھا اکراس دا بورڈ. اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں بنتے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی کے حلقے میں بن رہے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی، پی ٹی آئی کے بن رہے ہمیں نہیں. یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا حلقہ ہے یا کس پارٹی کا. بغیر پوچھے ہم نے کسی سے کہ بعد میں ایم این اے ایم پی ایز سیکرٹری صاحبہ کو بھی فون کر کے شکریہ ادا کر رہے تھے، ہمیں بھی کہ جی ہمارے اسکول ہو گئے، اور ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ، کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو اس میں ذرا سب سے جو مزیدار بات ہے وہ بتاتا ہوں. اگر ہم اس کا بل بنا کے دینا چاہتے ہیں نا گورنمنٹ کو کہ جی یہ ہم نے اسکول اپ گریڈ کیے ہیں 1227، اس کا بل 16 ارب روپیہ بنتا تھا اور ہم ایزیلی بنا کے دے سکتے تھے. اگر ہم نے کوئی چکر چلانا ہوتا نا ہم 16 ارب روپے کا بل بناتے اور کہتے جی یہ ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں اسکول، ہمیں یہ پیسے چاہیے. 1 روپیہ نہیں خرچا ہم نے، 1 روپیہ نہیں. صرف ہم نے اپنا، میں سیکرٹری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 مہینے 2-2.5 مہینے اس پہ محنت کی، بیٹھ کے اسکولس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان میں ٹیچرز بھجوائے، سب چیزیں کروا کے. یہ ساری ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری صاحبہ کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ 1227 اسکول، اور ابھی ہم اور اسکول بھی کرنے جا رہے ہیں جن پہ تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں، مگر 16 ارب روپیہ نہیں لگے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلی حکومت ہوتی اس نے 16 ارب کا ایسا زبردست ٹیکہ لگانا تھا نا گورنمنٹ کو کہ جی یہ دیکھیں 1227 اسکول ہم نے کر دیے ہیں اپ گریڈ، یہ ٹیکہ بھی 16 ارب کا لگ گیا صاحب. سو میں آپ کو یہ بتا دوں 1 روپیہ نہیں خرچا، 1 روپیہ نہیں. سو اس لیے اس کے بعد اب اور آخری چیز کوئی نہیں ہے. آئی تھنک آئی ایم ڈن.